بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کو شکست دے کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جاری جنگیں ختم کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وکٹری اسپیچ میں کہا کہ ایک بار پھر صدر منتخب کرنے پر عوام کا مشکور ہوں۔ امریکی عوام نے ایک بار پھر مجھ پر اعتماد کیا، ہم پھر امریکہ کو عظیم بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا ایجنڈا قوم کی بہتری کے لیے تھا، امریکی عوام کی بہتری کے لیے مضبوط اقدامات کریں گے۔ آپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی نئی شروعات ہے۔ اسرائیل سمیت عالمی رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ اسرائیل، بھارت، برطانیہ اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے سربراہان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا 47واں صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ میں اپنے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ آزاد جمہوریت اور دیگر امور مشترکہ اقدار کے دفاع کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو سوشل میڈیا پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی واپسی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وائٹ ہاؤس میں واپسی امریکہ کے لیے نئی شروعات ہیں۔ امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرتے ہیں۔ چین نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر صدارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دے دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین باہمی احترام کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے چین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو چکے ہیں، وہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت کا سہرا ایلن مسک کے سر سجا دیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک کو ستارہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد فلوریڈا میں عوام سے خطاب کیا۔ دوران خطاب انہوں نے صدارتی مہم کے لیے نمایاں مالی مدد پر ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارے درمیان آج کی رات ایک نیا ستارہ موجود ہے۔ ایک نئے ستارے ایلن مسک نے جنم لیا ہے۔ وہ ایک حیرت انگیز انسان ہیں جنہوں نے 2 ہفتے تک فلوریڈا، پینسلوانیا سمیت سوئنگ ریاستوں میں انتخابی مہم چلائی۔ شاہ سلمان اور ولی عہد کی بھی امریکی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی قیادت نے نو منتخب امریکی صدر کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے ہیں۔ سعودی قیادت نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کامیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی قیادت نے امریکی عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے لیے مزید ترقی کی امید کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر حماس کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنا پہلا رد عمل دے دیا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے کامیاب ہونے پر رد عمل دیتے ہوئے حماس رہنما ابو ظہری نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے بیانات کے حساب سے جانچا جائے گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بطور امریکی صدر غزہ جنگ کو چند گھنٹوں میں روکیں گے۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے ممبر باسم نعیم نے کہا کہ
صہیونی ریاست کی اندھی حمایت ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ حمایت ہمارے لوگوں کے مستقبل اور خطے کی قیمت پر آتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی، ڈالر کی قدر مضبوط۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ کمی ہو گئی، جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ بیرنٹ خام تیل کی قیمت 1.32% کے لحاظ سے $1 کم ہو کر $74.53 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ تیل کی قیمت 1.29% کی شرح سے $1.11 کم ہو کر $71.06 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیل کا شمالی غزہ میں فضائی حملہ، 20 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 20 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کی ایمرجنسی سروس کی جانب سے فراہم کردہ فہرست کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے جام شہادت نوش کرنے والوں میں 8 خواتین اور 6 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی وزیر دفاع کو برطرف کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے دوبارہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل پر بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے شمالی کوریا کے میزائل داغنے کے بارے میں تحریری بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا نے جزیرہ نما کے مشرقی ساحل پر ایک نامعلوم بیلسٹک میزائل داغا ہے۔ جاپانی فوج نے شمالی کوریا کی فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیلسٹک میزائل سمجھا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی معاشی زون سے باہر گرا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑ گیا۔ خونی قیدیوں کے لواحقین نے تل ابیب کی سڑکیں بند کر دیں اور اپنے احتجاج کے دوران نیتن یاہو کابینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ کریں۔ حملوں میں اضافے کے ساتھ صہیونیوں کی جانب سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں میں بھی شدت آ رہی ہے۔ صہیونی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں صہیونیوں نے تل ابیب میں وزارت دفاع کی عمارت کے باہر وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کی فی قیدی $50 لاکھ اور اغوا کاروں کو محفوظ راستہ دینے کی پیشکش۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کی قید میں موجود اپنے ہر یرغمالی کی رہائی کی عوض $50 لاکھ اور اغوا کاروں کو کسی تیسرے ملک جانے کے لیے محفوظ راستہ دینے کی پیشکش کر دی۔ اسرائیلی ذمہ داران منگل کی شام سے یہ پیشکش مختلف چینلوں کے ذریعے پھیلانے پر کام کر رہے ہیں تاکہ یرغمالیوں کو قید میں رکھنے والے افراد کو اس حوالے سے ابھارا جا سکے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی جیل میں بھوک ہڑتال، طبیعت بگڑنے لگی۔ سینئر کشمیری حریت رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال آج 5ویں دن بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑ رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق لبریشن فرنٹ کی طرف سے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یاسین ملک 5 دن سے مسلسل بھوک ہڑتال پر ہیں اور انہیں علاج معالجے کی سہولیات سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ یاسین ملک نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری نظر بندوں کی طویل غیر قانونی قید کے خلاف احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر، آئندہ 3 روز صورتحال مزید بدتر ہونے کا خدشہ۔ امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آئندہ 3 روز تیز ہواؤں کے باعث اسموگ کی صورتحال مزید بدتر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے شہباز شریف۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔